السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ تجزیہ کا اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ میں آج پشاور میں ہوں اور سابق وزیر اعظم عمران خان میرے ساتھ ہیں۔ تحریک انصاف کی فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے 2-3 مہینوں میں اس پر بات ہوگی، اور جو ظلم ہوا 25 مئی کو جس دن عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس کی تفصیلات ان کے پاس بہت ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں ای میلز کے ذریعے۔ آج ان تمام سوالات کا جواب لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بولڈ ٹی وی کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو جو کچھ ہوا لانگ مارچ والے دن، جس طریقے سے بروٹیلٹیز ہوئیں، لوگوں کو مارا گیا، آپ کو were you expecting that؟ ایکسپیکٹ کر بھی رہا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا، ہم جب صبح نکلے 25 کو تو سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی۔ میں اس وقت تھا کنٹینر میں، تو مجھے پوری طرح جو مجھے سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ اب راستے بھی کلیئر کر دو، ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا، اور آپ جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو ہم ریلیکس کر گئے، ہم نے سمجھا کہ اب آرام سے نکل جائیں گے۔ لیکن ہمارا مقابلہ مجھے تبھی سوچنا چاہیے مافیاز کے ساتھ ہے۔ یہ مجرم ہیں اس قوم کے، 30 سال سے یہ ملک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ مافیا سٹائل کا مافیا یہ ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، یا پھر ان کو ختم کرتے ہیں، ایلیمنیٹ کرتے ہیں، ان کو دہشت پھیلاتے ہیں، ان کو اوپر جھوٹے کیسز کرتے ہیں، ان کو مار پیٹ ان کی کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں ان سے۔ تو یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں۔ تو وہ جو مافیا سٹائل آپریشن ہوا اس دن، بلکہ ایک دن پہلے بھی شروع ہو گیا تھا، جب انہوں نے گھروں میں گھس گئے لوگوں کے، عورتوں کو خوف زدہ۔ مجھے وہ ایک بھولتا نہیں ہے، ایک میجر کے یہ گھر چلے گئے اور اس کی بیٹی، ماں اور بیٹی 10 سال کی۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ کون سا ملک اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، یعنی کون سا ملک اپنے شہریوں سے، ایک جمہوری حق ہے ہمارا کہ ہم اپنی پرامن احتجاج کریں، کون سا ملک اپنے لوگوں سے یہ حرکتیں کرتا ہے جو انہوں نے اس دن رات کی۔ لوگ جو ہم نے کہانیاں سنی، میں نے تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں سنی۔ یعنی مشرف کا جب دور مجھے یاد ہے، مجھے جیل میں ڈالا انہوں نے 7-8 دن، میں جیل میں بھی رہا جب مشرف نے کریک ڈاؤن کیا تھا، جب وہ عدلیہ کی آزادی کے چل رہی تھی۔ مجھے وہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس طرح، یعنی ڈکٹیٹرشپ میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کی۔ اور اس کی وجہ دیکھیں سمیع، یہ لوگ ہیں مجرم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے یہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناءاللہ، یعنی ٹی وی کے سامنے انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، 14 قتل کیے۔ میں ہسپتال گیا اس کے بعد، تو وہاں لوگ پڑے ہوئے تھے، کسی کمر میں گولی لگی ہوئی ہے، وہ پیرالائز ہوئے ہیں، یعنی 70-80 لوگوں کو گولیاں لگی۔ تو جو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر میں اب کیا کہوں کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یعنی اگر وہاں سزائیں ان کو مل جاتی ہیں، آپ یقین کریں 3.5 سال ہمارے دور میں میں کوشش کرتا رہا۔ میں کہا یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس، طاہر القادری سے میسج بھی آتی تھی، وہ ہم کہتے تھے وہ اسٹے آرڈر ملا ہوا تھا۔ ان کی ایسی گرپ ہے، یہ ایسا مافیا ہے، یہ بچ جاتے ہیں۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ بھی ان کا FIA کے پروسیکیوٹر ذوالقرنین نے ابھی بتایا، جی سب بتایا سارا۔ اس نے کہا وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، ہم بھی 1 سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی، وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، اس کو ڈیلے کرنے جائے، کبھی اس کی کمر کی درد پہ مہینے کی ڈیلیز۔ تو ان کی ایک نیچے تک جڑیں پہنچی ہوئی ہیں، مافیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش پھر کی کہ ہمیں بھی وہی خوف زدہ کرنے کے لیے، خاص طور پہ دیکھیں آدمی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے مجھے تو جیل میں ڈال دو یا جو بھی کرنا ہے، لیکن عورتیں اور میرے بچے اور بوڑھے، ان کے اوپر تو یعنی ان سے تو لوگ نہیں سمجھتے نا توقع ہے۔ تو مجھے یہ سارے جو ملوث تھے اس میں، لیکن اس میں سوال اٹھتا ہے کہ اور بھی لوگ جو روک ایک سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ رات ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا ارشد شریف کا،
ایک اس میں بار بار ایک سوال تھا کہ آپ وزیر اعظم اور باہر پریزن وین کھڑی ہو گئی آگے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے, کون تھا وہ جو ساری یہ آرڈر کر رہا تھا؟ اور بھی میں بیسیوں چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں, آپ خود مینشن کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کرتے رہے لیکن سزا نہیں ملی. رکاوٹ کون تھا؟ دیکھیے سبھی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی نا, تو میں اگر پھر سے وہی گورنمنٹ ملی ہوتی تو میں کبھی نہ ایکسیپٹ کرتا, کیونکہ وہ ایک پہلے کولیشن گورنمنٹ تھی اور پھر اس کے اندر لوگ جو ہمیں جوائن کیے تھے ان کو ہم جانتے نہیں تھے, کولیشن پارٹنرز تھے, تو بڑی کمزور تھے ہم. اگر میں اب پھر سے ہوتا تو میں ری الیکشن پہ سیدھا چلا جاتا, میں کہتا پھر سے الیکشن کرو, میجورٹی ہوگی تو آؤں گا, نہیں تو نہیں آؤں گا. تو تب ہمارے ہاتھ بند گئے, ہم ہر طرف سے پکڑے گئے, یعنی ہر جگہ سے بلیک میل ہوتے تھے, پاور پوری طرح ہمارے ساتھ نہیں تھی, اور جو پاور جدھر ہے پاکستان میں وہ سب کو پتہ کدھر ہے, تو ان کے اوپر پھر ریلائی کرنا پڑا. سارا وقت ان کے اوپر ریلائی کرتے تو انہوں نے کئی بڑی اچھی چیزیں بھی کی, لیکن کئی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی. They don't want to give up the power. پاور تو ہے نا, ان کے پاس پاور تو ہے. پاور اس لیے ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں وہ ادارے جن کے پاس نیب, مثلا نیب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں تھی نا. نیب تو ہمیں کہ آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, اور پھر جو اب مثلا ایف آئی اے نے کیس کر دیا اس کا شہباز کا, اب جانا تو وہ جوڈیشری کے پاس تھا, سزا تو ادھر سے ہونی تھی, اور ادھر ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا کچھ. تو لہٰذا ہم بدقسمتی سے جس طرح کی ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. تو یہ جو ارشد شریف نے صحیح سوال پوچھے کہ کیا ہے یہ, یعنی گورنمنٹ پاور, ذمہ داری میری ہے ملک کی, لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں. اختیار یعنی یہ ہو ہی نہیں, کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا اگر ذمہ داری میرے پاس ہو لیکن اختیارات پورے نہ ہو. رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے ہمیشہ, تب ایک سسٹم چلتا ہے. تو یہ تو چیلنج ابھی بھی پھر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ایک الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ اکثریت بھی لے لیتے ہیں, تو بھی جو بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے, جو بیلنس کرتے ہیں اس کو, وہ تو اپیرنٹلی دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ اینی شیئر ان دا پاور. دیکھیں سمیر, پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں بڑی اسٹرانگ فوج چاہیے, ہمیں طاقتور فوج چاہیے, کیونکہ ہمیں اور خطرہ ہے دشمنوں سے. شروع میں تو شاید اتنا خطرہ نہ ہو, شروع میں خیر جب پاکستان بنا تب تو ہندوستان سے خطرہ تھا, جنگیں بھی ہو گئی, لیکن جب سے ہمارے پاس جو ایٹامک ڈیٹرنٹ آیا, نیوکلیر ڈیٹرنٹ آیا, اس کے بعد احساس میں خطرہ کم ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کی فوج مضبوط اور پروفیشنل اور تکڑی نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ شروع کر لینا یمن سے, یمن, لیبیا, سیریا, صومالیہ, افغانستان, عراق, ساری چن چن کے ایک ایک ملک, لیبنان, ان سے ہوا کیا؟ تو ہمیں تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے ایک تکڑی فوج بھی ہو آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت بھی ہو, اور حکومت تب مضبوط ہوگی جب اتھارٹی اور ذمہ داری ایک ہی جگہ کے اوپر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ہو لیکن آپ رول آف لا قائم کریں. اور دیکھیں سب سے بڑا چیلنج سبھی پاکستان میں رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی. جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ سیدھی دنیا کا نقشہ دیکھ لیں, خوشحال ملک دیکھ لیں اور جدھر ملکوں میں غربت ہے وہ دیکھ لیں, ایک ڈفرنس ہوگا. خوشحال ملک میں رول آف لا ہوگا, وہاں سارے قانون کے نیچے ہوں گے, اور جو غریب ملک ہوں گے, جس طرح نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے پاس نائجیرین ڈیفنس منسٹر جب میں پرائم منسٹر تھا مجھے ملنے آیا, تو میں نے کہا کیوں ہے غربت؟ کہتا کرپشن ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں روک سکتے؟ کہتا وہ طاقتور سارے کرپشن پہ لگے ہوئے, ہم طاقتور کو پکڑ نہیں سکتے, ہمارا نظام. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے. تو میری جو کوشش تھی رول آف لا قائم کرنے کی, وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی تھیں, تکڑے وہ تھے, اور ان کی کنیکشنز تھے, ہر جگہ ان کے کنیکشنز تھے.
تو وہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی باہری اکثریت ہو تو آپ کر سکتے ہیں کچھ, لیکن اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے تو سارا وقت بلیک میل ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی اکثریت ہو تو وہ جو شخص نظر نہیں آ رہا پھر وہ آپ پر اس طرح وار نہیں کر سکتا جیسے اب وار ہوا اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کر دی گئی. لیکن سبھی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتا, دیکھیں میں نے ساری دنیا دیکھی. میں نے برطانیہ کا سسٹم, کیونکہ میں یونیورسٹی بھی گیا, وہاں پہ کرکٹ کھیلتا تھا, میں اندر سے سارا سسٹم جانتا. ان کی کامیابی کیا ہے, کیونکہ ہم نے انہی کا سسٹم لیا ہوا ہے نا. ان کی سب سے بڑی کامیابی رول آف لا ہے, قانون کی بالادستی, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انسٹیٹیوٹ کیا تھا. غربت تھی, وہاں کچھ بھی نہیں تھا نا ان کے پاس, لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی. انہوں نے کہا تھا میری بیٹی بھی جرم کرے تو اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, جنہوں نے جرم کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے, وزیر اعلیٰ بن گئے. میں جو المیہ پاکستان, اب ہم کھڑے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ, فیصلہ کن وقت. ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. میں کیوں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اگر اب آپ نے فیصلہ نہ کیا اور نکلے نہ, جو میں نے ہر جلسے میں کہا, اور یہ جو میرا دھرنا مقصد اس کا کیا ہے, قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. مشرف نے جب یہ سب سے بڑا ظلم کیا, NRO جب دیا ان دونوں چوروں کو, جب ان کے اتنے 11 سال انہوں نے جو کرپشن کی تھی, وہ سارے کیسز آئے ہوئے تھے اور وہ میچور ہوئے ہوئے تھے. سوئٹزرلینڈ میں پکڑے جانا تھا انہوں نے, وہ جو $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں, وہ پاکستان کو واپس آنا تھا. کیس جیت چکا تھا پاکستان, اور سر مال کا کیس جیت چکا تھا. حدائبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ اسحاق ڈار نے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس بتائے تھے کہ یہاں سے کدھر پیسے بھیجتے تھے باہر, منی لانڈرنگ, اسٹریٹ فارورڈ کیسز تھے. مشرف نے NRO دے کے دونوں کو معاف کر دیا, اور اس کا جو نقصان ہوا 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. یعنی 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لائبلٹیز 10 سالوں میں پہنچی. 6,000 تھی 60 سالوں میں, 10 سالوں میں. تو اب وہی سٹیج آ گئی ہے. ان لوگوں نے جو 10 سالوں میں چوری کی, جو ان کے دور کے کیسز ہیں, سوائے شہباز شریف کے FIA کے, سارے کیسز ان کے دور کے, وہ کیسز اب یہ سارے ختم کریں گے اپنے آگے. اور اتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ایک ملک کے اوپر ایٹم بم بھی بچے نا وہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, کیونکہ طاقتور کو آپ مجرم کو نہیں پکڑ سکتے. اچھا, اب پھر ایک پاکستان میں ایک اور بھی ریئلٹی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, آپ کے خلاف ہے, بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں, جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا, آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ, اب فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا دنیا میں. 3.5 سال وزارت عظمیٰ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے, میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے, فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی, کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا, کدھر جائے گا ملک. میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ, چیزیں مہنگی, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا ہے. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی, جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو, ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے, جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے, جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس, ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں, باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں, ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے, ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. تو ہاؤ ول یو, بیکاز یہ جو آپ نے سچویشن بتائی بڑی ہے, پاکستانی بھی پریشان ہے, واٹ ول یو ڈو ٹو فورس دیٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن؟ دیکھیں مجھے جو میں آپ کو سامنے بتا دوں نا کہ اس کو گیم پلان کیا نظر آ رہا ہے.
जिसनों ने भी साजिश करके हमें हटाया था, और इसमें बैरूनी साजिश शामिल थी। असल वजह वो है बैरूनी साजिश। यानी वो एक कल मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल आया हुआ था CNN पे, बेकी एंडरसन के साथ, तो वहाँ कहता है जी हिंदुस्तान, उसने कहा तेल खरीद रहा है, उसने मेरा बताया कि इमरान खान कह रहा है हिंदुस्तान तेल खरीदा रूस से, पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा? हिंदुस्तान को कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ है 2 महीने में। हमारे पास जो डॉलर्स नहीं है, हम महंगा तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने तो उससे बातचीत कर ली थी। हमाद अजहर ने लेटर भी दिखा दिया कि जो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। उसने कहा जी, असल में उसने कहा जी जो हमारे माई बाप है अमेरिका, जिसके हम गुलाम हैं, वो इजाजत नहीं देगा। यानी वो उनसे परमिशन मांग, देखें ये जो अब सेटअप है, ये सेटअप जिस तरफ अब हमें लेके जा रहा है, ये क्या करेंगे? ये अमेरिका की हर किस्म की गुलामी करेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल, ये एक नेक्सस है इनका, जो कि नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा इनको खुश करते थे, क्योंकि ये जो इनका प्लान है ना, इजराइल इसके बीच में है। हिंदुस्तान इजराइल का नेक्सस है। इजराइल और जो इंडियन लॉबी है, जो APEC है, इजराइल लॉबी और इंडियन, वो इकट्ठा काम करती है अमेरिका में, इसलिए वो उनको खुश करता है। बिजनेस इंटरेस्ट भी नवाज शरीफ के वहाँ है। जरदारी ने जाके वो मेमो गेट में क्या कहा था, हुसैन हक्कानी ने जाके पाकिस्तान जरदारी को फौज से बचा लो अपने। तो ये जो लोग हैं, ये एक तो सॉवरेंटी यानी बिल्कुल हमें गुलाम बना रहे हैं उधर। उनका प्लान पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है, वो कमजोर पाकिस्तान। हिंदुस्तान क्यों खुशियां भरी जब इमरान खान गया हिंदुस्तान में, आप देखते तो उनकी टीवी में सेलिब्रेट किया उन्होंने कि जी बहुत बड़ा कारनामा, जिस तरह कोई शहबाज शरीफ कोई हिंदुस्तानी है जो कि इमरान खान को रिप्लेस कर दिया। क्योंकि इमरान खान सिर्फ यही था ना कि मैं एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने हो। उसकी वजह से कई दफ़ा ना करनी पड़ती है, आपको अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा होना पड़ता है। जैसे रूस है, हमारा इंटरेस्ट है हम सस्ता तेल खरीदें, हमारे फॉरेन हमारा जो रुपया है, अगर हम अपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचाएंगे तो रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी। इसलिए हमने उनसे बात की हुई थी। अब ये जो आया सेटअप, इन्होंने तो पहले उनकी हर बात माननी है। दूसरा, इनका इंटरेस्ट है अपने सारे केसेस खत्म करवाने का, ये जितने भी NRO 2 लेने का, यानी वो जो FI और NAB के 40 अरब रुपए के नवाज शरीफ के केसेस हैं, बाकी ओमनी के सारे असद जरदारी के, इन्होंने जो NAB में अमेंडमेंट्स लाई हैं, ये सारे अब इनके केस खत्म हो जाएंगे, NRO 2। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से शुरू हो जाए इलेक्टोरल, अभी बिल्कुल फेंक दी है। और इलेक्शन कमीशन इस साजिश का हिस्सा है। वो अब बैठ के कोशिश करेंगे कि वो ऐसी इलेक्शन करवाए जिसमें फिर ये वापस आ जाए। सो ये 3 पॉइंट इनका प्लान है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हो गई पुरअमन धरने के लिए, एहतजाज के लिए। अभी इसी महीने आप एहतजाज करेंगे या इसको लंबा करेंगे? क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से ये बात मीडिया में आ रही है, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी हैं, कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च की तहरीक का ऐलान ना, अब डेट ना दी जाए। और ये भी वो कह रहे हैं कि असेंबलियों में अगर वापस चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, असेंबलियों में तो वापस जाने, नेशनल असेंबली में वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं, इसका मतलब ये जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत भेजा है, वो जो मरासला जो साइफर भेजा है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इतना एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। वाज़ेह तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को हटाओ और चेंज करो, नहीं तो हम ये कर। तो जब ये साथ आ गया है, जब हमें पता है कि इन्होंने साजिश के तहत ये चोरों को ऊपर बैठाया है, और हम नेशनल असेंबली में जाते हैं, इसका मतलब कि हम ये साजिश को एक्सेप्ट कर जाते हैं, कबूल कर जाते हैं। लिहाजा वो तो है। मैं ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, जो मैं इस मुल्क का पुरानी था, हमने हमेशा हमने 126 दिन के धरने में सारी दुनिया के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट इतना लंबा किया है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि यहाँ लड़ाई मार कुटाई हो, क्योंकि हमारी फैमिलीज आती हैं बाहर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं।
جب سپریم کورٹ کی رولنگ آئے گی اس کے بعد فیصلہ میں ڈیٹ دوں گا. کرنا ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اب سپریم کورٹ. ہر بیٹی ہے بے نظیر. پاکستان میں اپنی نوعیت کے پہلے ٹرینڈ سیٹر شہید بے نظیر آباد میں بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز کا قیام. 2 ارب کی لاگت سے کیڈٹ کالج کی تکمیل. کالج میں 8ویں جماعت سے انٹرمیڈیٹ تک معیاری تعلیم دینے کا شاندار اہتمام. 300 کیڈٹس کی گنجائش کے تحت ڈیزائن کیا گیا خوبصورت کیڈٹ کالج. پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ جس میں اوپن ایئر تھیٹر کے علاوہ بہترین لینگویج لیب اور اسمارٹ کلاس رومز موجود ہیں. کیڈٹ کالج میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی بہترین سہولیات. خواتین کی لیڈرشپ صلاحیتیں نکھارنے میں سندھ سب سے آگے. اب آیا نیا سیریلیک ایسینشلز, بنائے صرف دودھ میں. آئرن اور زنک کی غذائیت ایک ساتھ, صرف 15 روپے میں. آپ کو چاہیے ہارپک 10X میکس کلین. اس کا خاص گاڑھا فارمولا کموڈ پٹھہر کے لیے تیزاب کے مقابلے 10 گنا بہتر صفائی, مٹائے پیلا پن اور کرے جراثیم کا بھی خاتمہ. مان گئی ہارپک 10X, یہ تو مان گئی. اب آپ کی باری. اب آیا نیا سیریلیک ایسینشلز, بنائے صرف دودھ میں. آئرن اور زنک کی غذائیت ایک ساتھ, صرف 15 روپے میں. لاہور موٹر وے سٹی لاہور کا نمبر 1 ہاؤسنگ پروجیکٹ. 3000 گھر, 40 میگا واٹ کا اپنا گریڈ اسٹیشن. موٹر وے M2 پر کوٹ عبد المالک انٹرچینج سے متصل آئیڈیل لوکیشن. لاہور موٹر وے سٹی. تب جا کر زندگی ہمیں ایک موقع دیتی ہے پھر سے خود کے قریب آنے کا. اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھنا, اسی کا نام تو صوفی ہے. صوفی جو نام ہے اعتماد کا. اب آیا نیا سیریلیک ایسینشلز, بنائے صرف دودھ میں. آئرن اور زنک کی غذائیت ایک ساتھ, صرف 15 روپے میں. تہلکہ خیز انکشافات, بے باک تجزیے, نظریوں کا تکرار, نڈر انداز بیان. میری جنگ پیر سے جمعہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. کس نے کیا ملک دشمنوں سے گٹھ جوڑ, اور کون ہے جو سنبھالے گا ملک و قوم کی باغ ڈور. کوئی جتا کاٹنے ملک و قوم کی جڑیں, اور کوئی تھامے کھڑا ہے سرفروشی کا علم. نڈر ٹاکرا اور بے باک دلائل. دیکھیے تجزیہ سمیع ابراہیم کے ساتھ پیر سے جمعہ رات 8 بجے صرف بول نیوز پر. گھڑی کی ٹک ٹک لگنے لگی ببال, چلو تھوڑا سا ٹک جائیں اور سب سے ٹاک کریں. چاہے گائیں پکائیں کھائیں, بس دنیا کو بتائیں کہ یہ بوریت کیسے مٹائیں. اٹھائیں موبائل اور بنائیں 2 منٹ کی ویڈیو اور اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں. صرف پاکستانی کانٹینٹ کی ویڈیوز کو ہی ٹاپ 5 میں شامل کیا جائے گا اور ونر کو ملیں گے بیش قیمت انعامات. دا ٹک ٹاک شو, ہفتہ اور اتوار رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. ایک شخصیت جو خبر کے خواص پہنچائے عوام تک اور رکھے ملکی حالات پر گہری نظر, تو بنتی ہے دی اسپیشل رپورٹ. پیر سے جمعہ شام 4 بجے. پاکستان کو اب تبدیل کرنا ہے. تبدیلی کے اقدامات اور تبدیلی کی ناکامی, اب سب پر بات ہوگی. تبدیلی امیر عباس کے ساتھ میں, ہفتہ اور اتوار رات 8 بجے. وزیراعظم شہباز شریف کا ترکی کا 3 روزہ دورہ. انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر حاضری. مزار پر پھول رکھے. شہباز شریف کی صدارتی محل آمد, ترک صدر نے استقبال کی. اسلام آباد پولیس افسران کے تبادلے. پولیس سروس کے 3 افسروں کی خدمات پنجاب کے حوالے. اسلام آباد پولیس کے رائے مظہر تصور اقبال اور اظہر جاوید کو تبدیل کر دیا گیا.
اسلام آباد کے سیکٹر F11 سے ایک ہفتے میں تیسری بار بجلی کی تاریں چوری. تمام واقعات فجر کے بعد پیش آئے. چوری کی CCTV فوٹیج سامنے آئی. بڑا سوال جن لوگوں سے پاکستانیوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے, وہ پیسے بھی بنائے ہیں, چور بھی دوسروں کو کہہ رہے ہیں. صرف احتجاجی جلسوں سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ مروب ہو جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ پاسبل. لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ صرف جلسوں سے, احتجاج سے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سمی اصل میں جو احتجاج ہوتا ہے نا اور یہ جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ساری پبلک اوپینین موبلائز ہو رہا ہوتا ہے. جتنے بڑے جلسے مجھے نکالنے کے بعد جب سے میں گورنمنٹ سے میں 26 سال پولیٹکس کر رہا ہوں, سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے. 4 دفعہ ہم نے مینار پاکستان بھرا ہے جب یہ 11 پارٹیز نے مل کے نہیں بھرا. لیکن جو اس بار ہی پبلک نکلی ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. تو پبلک کو ایک ایکسپریشن دیتے ہیں. جو اس دن رات کو میں نے سینز دیکھے ہیں, رات کیا میں 12-1 بجے تھے, جو دیر لگ گئی ہمیں پہنچتے ہوئے کیونکہ اتنی پبلک سامنے آ جاتی تھی اس کے کنٹینر کے, جو بہت سلو گئے ہم. تو جو سارے راستے پہ میں نے سینز دیکھے ہیں, جو عورتیں بچوں کو اٹھایا ہوا رات صبح کے 4 بجے لوگ کھڑے ہیں, میں نے ایسے کبھی سینز پاکستان میں نہیں دیکھے. میں نے ایک زندہ قوم دیکھی ہے. تو وہ تو ہم نے کرنا ہے, احتجاج تو ہم نے کرنا ہے, جلسے ہم نے کرنے ہیں, ہم نے ہر فورم عدالتوں کے اندر ہم نے جانا ہے, ہم ہر چیز کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر جائیں گے, ان چوروں کو, یہ ناممکن ہے. یہ ملک سے غداری ہے. الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے, ابھی ووٹرز لسٹوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہوگی کیونکہ راجہ ریاض کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا کر لیں گے. کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں, مقابلہ تو خیر عوام کے ساتھ کریں گے نا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ زندہ قوم ہے, زندہ ہوتی جا رہی ہے. میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ قوم اس طرح. دیکھیں جس دن میں نے صرف 1 دن پہلے جب وہ مجھے جب انہوں نے پتا تھا میں کہ یہ ساروں نے ملا کے سارا ایک پوری میچ فکس ہو گیا, تو میں نے صرف قوم کو 10 منٹ کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پروٹیسٹ کرنا. آپ یقین کریں کہ میں اور بشرا بیگم اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایسے اپنے موبائل دیکھ, تو ٹی وی پہ تو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. یعنی جو میڈیا سینسرشپ ہے وہ تو ہم نے کبھی ایسی بھی نہیں دیکھی. تو جو ہم نے موبائل پہ دیکھنا شروع کیا ہم حیران ہو گئے کہ جس طرح خود ہی پبلک نکلی ہے. تو وہ ایک ملک کے لیے اس سے خوشائن چیز نہیں ہو سکتی کہ قوم جاگ جاتی ہے. تو اس کو اب کچھ یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا, اب یہ واپس نہیں جانے لگا. اب یہ کیسے اپنی پہنچے گا یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کیا ہمیں آئینی طور پہ ہمیں اس طرف جانے دیں گے یا نہیں. نہیں تو پھر دیکھیں یہ تو ملک خانہ جنگی کی طرف نکل جائے گا. اگر آپ آئینی دروازے بند کر دیں گے تو یہ ایکسیپٹ تو کرنا نہیں ہے قوم نے ان کو, تو وہ تو پھر ایک انتشار اور خانہ جنگی. اچھا, کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ بعض اوقات سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایسے معاہدے کرنا پڑتے ہیں جس میں آپ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں بظاہر, لیکن اس کا آؤٹ کم بہت آپ کے حق میں ہوتا ہے. تو کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ, کوئی بیہائنڈ دا سین کنورسیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان طاقتور لوگوں کے ساتھ جو یہ سب کنٹرول کرتے ہیں, اس کا امکان ہے کوئی؟ دیکھیں صلح حدیبیہ تو اس دن تھی صبح کو جب میں نے وہ دھرنا نہیں دیا. میں اس کو صلح حدیبیہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ایک تھی بڑے مقصد کے اوپر پہنچنے کے لیے کمپرومائز, ایک مفاہمت کی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور لگا رہے تھے کہ یہ نہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے اور پھر حکمت سامنے آ گئی. تو ہمیشہ مسلمان اس کو ریفر کرتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ میں اگر آگے چلا جاتا, وہ اتنا غصہ تھا لوگوں کو جو انہوں نے شیلنگ کی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا اور وہاں ڈائریکٹ کھڑی ہوئی تھی پولیس اور فوج کھڑی ہوئی تھی آگے. دوسرا انہوں نے
اور اگلے دن اور اسی دن شام کو جب اگر ہم بیٹھ جاتے تو مجھے تو یہ رانا ثناء اللہ پتہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگ قتل کروا دیے، اور یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ایک عابد باکسر کی ٹی وی کے اوپر اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے سبزہ زار یا کچھ تھا وہاں 2 لڑکوں کو قتل کروایا. یہ بزدل ہیں دونوں، اور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے بزدل. اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس دن جس طرح جنرل ڈائر نے کیا تھا نا، وہ اسے تو غلاموں کے خلاف کیا تھا، وہ تو اپنے لوگوں کے خلاف. انہوں نے اپنے لوگوں، عورتوں، بچوں کے خلاف جو انہوں نے اس دن شام کو کیا ہے. اور وہاں گلو بٹ تھے جو انہوں نے کپڑے، پولیس کے کپڑوں کے دوسرے عام کپڑے پہن کے وہ سامنے گاڑیاں توڑ رہے تھے، وہ کر رہے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انہوں نے وہی کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ 2 چیف منسٹرز تھے، ان کے اپنے گارڈز تھے، ان کے گارڈز بھی تھے، مسلح تھے. ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر تھا آزاد کشمیر کا، ان کے گارڈز تھے، مسلح تھے، لوگ مسلح تھے. تو اس وقت ایک دفعہ گولی چل جاتی تو سارا کچھ ہی بدل جانا تھا. وہاں بڑے لوگوں نے مرنا تھا. تو میں نے اس لیے اس دن صبح کو فیصلہ کیا کہ یہ اب اس وقت یہ جس طرف گیم جا رہی ہے وہ میرا مقصد کچھ اور ہے، الیکشن کروانا، یہ چلے جائے گی کسی اور طرف. لیکن یہ بہت کہانیاں اسپیکولیشن کے بات چیت ہو رہی تھی. ایاز صادق صاحب اور شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، صبح ملاقات ہوئی، شاید اس میں کوئی اور بڑی اہم شخصیات بھی تھیں، کوئی گارنٹیز کہ الیکشن اصولی طور پر ہو جائیں گے، اس طرح کی بھی کوئی بات تھی؟ دیکھیں، ہم نے تو دروازہ سارا وقت کھولا ہوا ہے، کیونکہ مقصد تو الیکشن کروانا ہے، کسی سے جنگ لڑنا تو نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نیچے ہم کو چیزیں دیکھیں نا. جو آپ الیکشن کروانا ہے، ایک دفعہ آپ بتا دیں الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہم سارے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن کی ڈیٹ پہلے دیں، اس سے نیچے نہیں ہٹنے لگے. کیونکہ اگر آپ وہ کریں گے، اس کا مطلب کہ سازش شروع ہو جائے گی. آپ ڈیٹ نہیں دیں گے، آج ہی کل ہے، ایک اگلے مہینے تو اس سے اگلے مہینے. اس وقت جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، ہم صرف، اور قوم بھی صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں. پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کون حکومت کرے گا. امریکہ کی بنائے ہوئے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم وہ اوپر بیٹھ کے 60% بیل کے اوپر جو مجرم ہے وہ ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اوپر سے وہاں باہر بیٹھا ہوا، سزائے یافتہ، قانون سے بھاگا ہوا، جھوٹ بول کے گیا ہوا، کرپشن کے اوپر پکڑا ہوا، وہ آدمی ہماری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ بات بڑے نپے تلے انداز میں کرتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہے آدمیوں کو، اور آپ کھل کر وہ بات بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جس رات آپ پارلیمنٹ میں جنگ لڑ رہے تھے اور اسد قیصر صاحب نے بھی بڑا ایک رول پلے کیا، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ بالکل یہاں پر کسی طرح سے بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن جب وزیر اعظم ہاؤس سے واپس آئے تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اس رات کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں، تو اگر تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہوا کیا اور what changed everything. دیکھیں، وہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، چیزیں تو ساری سامنے آ جائیں گی. لیکن وہ رات اگر آپ میرے سے پوچھیں، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، لیکن پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ایک ایسی رات گنی جائے گی اس تاریخ میں جس میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا، پاکستان کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا. جو ادارے ملک کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، ان اداروں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ جس طرح وہ ساری شام ہوئی، جس میں یعنی میں ڈیٹیلز پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن جو پاکستان کی جمہوریت سے ہوا اس دن رات کو، دیکھیں نا، اسپیکر کو یعنی اس کے ہاتھ باندھ دیے پکڑ کے. پارلیمنٹ کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ایک جمہوریت کے اندر. اسپیکر کے ہاتھ باندھ دیے جس طرح کہ آپ کو کنٹیمپٹ لگ جائے گی تو آپ کو یہ ہو جائے گا. اور اسپیکر صاحب بڑے پریشان تھے اس دن. تو میں نے ایک وہ پوائنٹ اس طرح کا آ گیا، پھر وہ گاڑیاں بھی آ گئی. ہمیں تو خیر میں پی ایم پتہ چلا کوئی گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہو گئی ہیں اور کوئی 2 عدالتیں بھی کھل گئی ہیں.
تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا اس دن رات کو. سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے مایوس کیا، یعنی جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی آپ کے لیے اس رات؟ میرا جو سب سے مایوس ہے، دیکھیں پاور چھوڑنی، یعنی 3.5 سال میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ اب ہماری گورنمنٹ نہیں بچے گی. کئی ایسے حادثے ہوئے، یعنی پہلے تو وہ اکانومی بینکرپٹ تھی، وہ اگر ہمیں نہ مدد کرتے، یہ جو باہر ہمارے دوست ہیں چائنا، UAE اور سعودی عربیہ، تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے. تو جس طرح ہم تو بلکہ ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، 2-3 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے سارے. تو انہوں نے نہ وہ اس ٹائم پہ مدد کرتے، اور بڑا مشکل وقت تھا وہ. پھر انہوں نے سازشیں ہوئی، دھرنا آ کے، ابھی پہلا سال بھی نہیں ہوا تو اس نے آ کے فضل الرحمان نے دھرنا دے دیا. ہم نے تو کوئی اس کے لوگ نہیں پکڑے، ہم نے تو کوئی FIR نہیں، ہم نے تو کوئی ٹیئر گیس شیلنگ نہیں کی. وہ آ کے یہاں بیٹھ، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کو، آتے یہاں آ گئے، یہ سارے اوپر چڑھ گئے. یہ جتنے بھی آج جو ہمیں شیلنگ کر رہے ہیں، یہ سارے نون لیگ وغیرہ، یہ سارے اوپر چڑھے ہوئے تھے اس کے اوپر. یہ شہباز شریف اس کے کنٹینر پہ، اور بلاول اور سارے. تو ہر تھوڑی 3 مہینے کے بعد آ جائے جی اب گورنمنٹ گرے گی، تو پھر کوئی سازش ہو، پھر اب گورنمنٹ. تو میرے ذہن میں تو ہمیشہ، میں تو رہ ہی اپنے گھر میں رہا تھا، اور ہمیشہ میں نے اپنے گھر میں، اگر اللہ نے پھر بھی کبھی موقع دیا، گھر میں ہی رہوں گا، کیونکہ میرا گھر کے اپنے خرچے، اپنے نوکر، اپنا سب کچھ. تو مجھے کبھی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہوا، میری زندگی میں کوئی چینج ہوا ہے. میں تو تیار تھا سارا وقت. اور میں نے اسمبلی میں بھی تقریر، کسی نے کہا جی وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ جی بڑی بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا گورنمنٹ تو پاور تو اللہ دیتا ہے، اللہ لے لیتا ہے. تو لیکن جو مجھے تکلیف سب سے زیادہ ہوئی وہ ایک کہ جن کے خلاف 26 سال سے میں جہاد کر رہا ہوں، ان 2 بڑے خاندانوں کے ساتھ، اس ملک کی 60 سالہ 62 سال 75 سال میں 62 سال 30 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی، اور 30 سال فوجیوں نے حکومت کی. اب جنہوں نے 30-32 سال ان 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے، ان کی چوریوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو 40 ارب تو صرف جو سامنے آئے نا، ان کی باہر اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں دونوں خاندانوں کی. اتنی مشکلوں سے ان کو ہم کوشش کر رہے تھے، ان کو شکست دی، اور پھر قانون کی، اور قوم نے ووٹ دی، قانون کے نیچے ان کو لے کے آ رہے ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلی دفعہ ان کے اوپر کچھ ہوا، ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اس سے بڑا ایک قوم پہ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میرے سے ایک چیز پوچھیں نا، چلے میں مانتا ہوں ہمیں گورنمنٹ اٹھا دیں، کسی اور لے آئیں، کوئی اچھے قابل لوگوں کو لے آئیں، ملک کے چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا. میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیسے یعنی کون اس ملک سے اتنی دشمنی کر سکتا ہے؟ یہ تو ملک سے دشمنی ہے نا. یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آ کے بیٹھے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ وہ بیٹھا ہوا ہے باہر، نواز شریف بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار جو ان کا فرنٹ مین ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں. شہباز شریف کا بیٹا جیسی یہ مقصود چپڑاسی کیسا ہے، اس نے اس کو باہر بھجوا دیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے، لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، وہاں سب سے مہنگے علاقوں میں رہ رہے ہیں. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ یہاں روپیہ گر رہا ہے تو ان کی تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج اگر میرے ڈالرز میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، میری پراپرٹیز، تو جیسے جیسے ہماری دولت کم ہو رہی ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ ان کو لا کے اوپر بٹھانا. تو مجھے اس کے اوپر اگر تکلیف ہوئی ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں اگر ملک سے اصل غداری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اچھا، آپ کے خلاف سازش آپ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انہوں نے شروع کی ہے. اس میں امریکہ کا ایک بڑا رول ہے. ڈونلڈ لو کی آخری جو کنورسیشن ہے، سائفر صاحب آپ کے دوست بھی ہیں، بیرونی حکمران جو ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں. کبھی کسی نے اس حوالے سے آپ کو وارن کیا ہو؟ تھوڑا یہ آپ نے ان کے ساتھ، انہوں نے ڈسکس کیا ہو کہ اس طرح کی ہوا چل رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو؟ دیکھیں، پہلی دفعہ تو میں نے یہ جب اسلام فوبیا کے اوپر بات کی، مجھے یاد ہے OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی سعودی عربیہ میں، تو میں نے پہلی دفعہ بات کی کہ ہم مسلمان لیڈر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے، ان کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ان کو بتانے کے لیے کہ 1.25 یا 1.5 ارب لوگوں کو مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے. میں نے وہ پہلی دفعہ بات کی. اور اسلام فوبیا کے جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان سے بڑی، ان کو ہر وہ حجاب عورت پہنی اس کو گالیاں نکالتے ہیں سڑکوں پہ، داڑھی رکھی ہو ان سے
تو میں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے OIC کی ہیڈز کی بات. تو مجھے یاد ہے میں نے جب کہا تو ان میں سے میں نام نہیں لوں گا, ایک مڈل ایسٹرن ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, تو وہ میرے پاس آیا. اس سے کہا یہ پہلی دفعہ کسی نے بات کی, کسی میں جرأت ہوئی ہے بات کرنے کی, تمہیں نہیں پتہ یہ تمہارے پیچھے وہ پڑ جائیں گے. تو مجھے یہ پہلی دفعہ بات کی. پھر میں نے UN میں بھی تقریر کی, اور اس کے بعد بھی مجھے لوگوں نے, اپنے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے تمہارے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی, اور جو ہیں مہاتر محمد ان کو, یا جب ابھی پھر سے آئے تھے جب آخری دفعہ بھی, تو ان کو 2.5 سال میں فارغ کر دیا تھا مہاتر محمد کو. اور پھر دوسرے اردوغان ہیں, ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کے اوپر وہ جو کو ہوا تھا, وہ اردوغان کہتے ہیں کہ امریکہ میں نے کو کیا تھا. تو وہ مجھے یہ تو تب کہتے تھے سارے لوگ, یہ کہتے تو رہتے تھے. لیکن دیکھیں میں تو کوئی پاور میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ میں نے فیکٹری یا کوئی باہر, میں تو ایک نظریے کے تحت آیا تھا. اور میرا وہی نظریہ ہے کہ یہ ملک جب تک اس کا جس وجہ سے یہ ملک بنایا گیا تھا, اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے اتنا بڑا نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اگر ہم اس کو اوپر عمل نہیں کریں گے, اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. ہندوستان کے مسلمان انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی کیونکہ وہ اتنا پاورفل نعرہ ہے, وہ ہمارا مذہب کا بیسس ہے کہ ہم اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جو ہم یہ غلامی کرتے ہیں, میں تو آیا ہی پولینڈ, آپ میری 26 سال پہلے کی تقریر سن رہے ہیں, میں نے کہا میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. 26 سال پہلے میں وہی بات کرتا تھا جو آج کر رہا ہوں. میں بلیو کرتا ہوں کہ خودداری اور ایک قوم کی غیرت قوم کو اٹھاتی ہے. یہ اس طرح کے ہاتھ پھیلا کے کبھی ادھر جا رہے ہیں اور ان کے سامنے لیٹ رہے ہیں, اور CNN میں کہہ رہے ہیں جی ہمیں امریکہ سے پرمیشن ملے گی تو ہم تیل خریدیں گے, ہمارے لوگ یہاں بشک بھوکے مر جائیں لیکن امریکہ سے. میں اسی کے خلاف تو آیا تھا. تو اگر ہم اپنے اصولوں اور جو نظریے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, اسے بہتر ہے نہ پاور میں رہو. اتنی بڑی سازش ہوئی, اور بیرونی جو ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستانی سفیر کو اتنی سخت انداز میں بات کہی, اور آپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے وہ ان کو ترین صاحب کو بھی بھیجا کہ یہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت بن رہی ہے, ہم صحیح کھڑے ہو رہے ہیں, اگر گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ اس طرح سے خرابی ہوگی. آپ کی اپنی بھی بات ہوئی ہوگی, ہماری ایجنسی سے بات ہوئی ہوگی, آپ کی جنرل باجوہ سے بات ہوئی ہوگی. کیا وہ they didn't realize that, یا کیوں خاموش رہے؟ کیونکہ یہ بڑا ایک سوال ہے. میں نے نیوٹرلز کو بڑے کلیئرلی بتایا کہ یہ بڑا یہ معجزہ ہے. اگر مجھے یہ کوئی کہتا نا آج سے 3 سال پہلے کہ پاکستان اپنے تیسرے اور چوتھے سال میں 5.6% پہ وہ گرو کرے گا, دولت میں اضافہ, اور چوتھے سال میں 6%, اور کرونا کے باوجود جب دنیا میں تباہی ہوئی تو میں مانا نہیں تھا. تو یہ تو معجزہ ہوا ہے نا, ہمارا اللہ کا خاص کرم ہوا ہے ہمارے پہ. اور میں ضرور اپنی اکنامک ٹیم کو داد دوں گا کہ ہم بڑی اچھی پالیسیز بنی. میں نے بالکل یہ جا کے بتایا, میں نے کہا یہ اگر آپ نے کیا اس وقت, یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ کامیاب ہو گئی تو یہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچی. جیسے کانفیڈنس گیا یہ نیچے جائے گی. پھر شوکت ترین گیا, شوکت ترین نے پریزنٹیشن دی, اس نے پورا بتایا کہ یہ سچویشن ہے, پورا نمبرز بتائے, اور وہی ہوا. جیسی وہ گورنمنٹ گئی, اب حالات دیکھیں کہ اکانومی روپیہ کدھر جا رہا ہے, اور آگے جو مجھے تو جو خوف آ رہا ہے, جو مہنگائی کا اب سمندر آ رہا ہے آگے. ابھی تو شروع ہوا ہے مہنگائی, ابھی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل اور بڑھانا ہے, تو اس کا جو امپیکٹ پڑے, اب بجلی بڑھانی ہے, اس کا امپیکٹ سب چیزوں پہ پڑے گا. تو بٹ کیا رسپانس تھا, کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا, آپ فضول میں بات کر رہے ہیں, یا وہ کہتے تھے کہ ہم بس خاموش ہیں؟ ہمیں تو کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے اور ہم نیوٹرل ہیں. لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں تو یہ تو کبھی پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اتنی گالیاں نکال رہے ہیں, جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, وہ اس طریقے سے یکجا ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, انہوں نے تو کٹھا ہونا تھا. سبھی میرے, آپ 11 سال پہلے انٹرویو, میں نے میرے خیال میں نسیم زہرا کو انٹرویو دیا ہوا تھا 11 سال پہلے یا 12 سال پہلے. میں تب انہیں کہا تھا, میں انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم آئیں گے, میں آؤں گا نا, یہ دو سب اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں.
یہ آپس میں تو کرتے ہیں نا نورا کشتی, دونوں کرپٹ ہیں. انہوں نے جب پہلے دفعہ جو ان کی 2 دفعہ گورنمنٹس گری 90 کی دہائی میں, وہ کرپشن پہ گری تھی. جب یہ NRO لے کے آئے مشرف سے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے ایک دوسرے کو, آپ بھی پیسہ بناؤ, میں بھی پیسہ بناؤں گا, اپنا نیب کا ہیڈ رکھ لیں گے, اپنے سلیکٹرز الیکشن کمیشن اپنے رکھ لیں گے, اپنی کیئر ٹیکر رکھ لیں گے مل ملا کے, اور ہمارے بچے تک باریاں ہم کھاتے رہیں گے. تو انہوں نے پھر مل کے کھائے ہیں. یہ جو 4 گنا جو ہمارا قرضہ 6,000 ارب سے گیا 30,000 ارب پہ, انہوں نے مل کے لوٹا ملک کو. انہوں نے اور ان کے جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تب کے بنے ہوئے ہیں. نیب نے پھر بھی جو کیسز بنائے ان کے دور میں تو چپ کر کے بیٹھ, ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز. ذرا سپریم کورٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ عدالتیں رات کو کھلی, سب کچھ ہوا, اب آپ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ایک انہوں نے سو موٹو بھی لیا ہے, جو انہوں نے قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں. ECL جو ہے وہ جو لسٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ساری تبدیلی کی ہے. ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ دباؤ میں لا کے چیف جسٹس کو 2 یا 3 جو ججز کی اسامیاں ہیں وہ پوری کروا لیں, فل کروا لیں, کیونکہ اٹارنی جنرل اور جو منسٹر آف قانون ہیں اب ان کا ووٹ جو ہے یہ اپنی مرضی سے وہ ان کو آ جائے گا. اس ساری صورتحال میں تو یہ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں, دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں سبھی, آج پاکستان, میں نے پھر سے شروع میں جب آپ سے بات کی تھی, فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہوا ہے, ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ جس طرح ہم اللہ سے نماز میں مانگتے ہیں نا کہ اللہ ایک ان کے راستے پر جن کو نعمتیں بخشے, ان کے لیے جو تباہی کا راستہ ہے, یہ قوم کا بھی یہی ہے. ایک طرف ہے, ایک راستہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس ملک کو اوپر اٹھا دے گا, جو قانون کی بالادستی, رول آف لا, اور دوسرا ہے تباہی کا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے ملک تباہ ہو جاتا ہے, جو تیسری دنیا کی غریب ملکوں کی کہانی ہے. اب یہ سب کا ٹرائل ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹرائل ہے. ساری قوم کے سامنے پتہ ہے کہ پاور بروکرز تو وہ ہیں, وہ ٹرائل پہ ہیں. عدلیہ کی ٹرائل ہے, سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت ٹرائل ہے. آپ دیکھیں نا, میں ان سے آج جو ہمارا کیس ہے, میں سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو میرا حق ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ادھر سے وہ جو ایک قاتل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یعنی کس قانون کے تحت وہ کر دے گا کہ جی اب میں پھر پکڑوں گا, میں ماروں گا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی محلے کا یہ کوئی کہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا. میں یہاں کدھر گیا قانون, کدھر گیا آئین, کدھر گئے ہمارے حقوق؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ سب ٹرائل پہ ہیں. سمی قوم دیکھ رہی ہے, ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے, میڈیا ہاؤسز کو دیکھ رہی ہے, اینکرز کو دیکھ رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کن کی کوریج اوپر جا رہی ہے. آپ اپنی کوریج دیکھ لیں, آج کیا آپ ٹی وی چینلز کی کوریج دیکھ لیں, کون کی زیادہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, کون نہیں. قوم کدھر کھڑی ہے آج؟ تو قوم اگر میڈیا ہاؤسز اور اینکرز اور صحافیوں کا بھی وہ احتساب کرتی جا رہی ہے تو وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اور اس میں جدھر آپ فیوچر پاکستان کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہ کدھر کھڑے ہوتے ہیں ادارے. زبردست ہے یہ بات. اچھا ایک اب آخری سوال آپ سے, کیا آپ میسیج دیں گے پاکستانی قوم کو آنے والے وقتوں کے حوالے سے, اپنی سٹرگل کے حوالے سے؟ دیکھیں میری تو زندگی گزری ہے سٹرگل میں نے تو ساری زندگی اونچ نیچ دیکھی ہے. دیکھیں اسپورٹس کی گراؤنڈوں میں بڑی ٹریننگ ملتی ہے. آپ ہارتے ہیں تو کیا آپ کو گزرنا پڑتا ہے کس مینٹل سٹیٹ سے, اور آپ جیتتے ہیں تو آپ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو اونچ نیچ ہے نا, یہ آپ کی بڑی زبردست ٹریننگ کروا دیتی ہے. تو میری تو زندگی کی ٹریننگ ہے کہ میں نے تو کبھی ہار مانی نہیں ہے. میری تو فلسفی یہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو وہ ہار مان جاتا ہے, اور ہرا ہی نہیں سکتی اس آدمی کو جو ہار نہیں مانتا. تو میں نے تو یہ سٹرگل کرتی رہنا ہے. تو اور میرے لیے یہ جہاد ہے, یہ اللہ کے لیے کام ہے, میری ذات کے لیے تو نہیں. مجھے جس طرح میں نے کہا میں خوش قسمت انسان ہوں, اللہ سب کچھ دے بیٹھا. لیکن یہ قوم کا بھی اب ٹیسٹ ہے. کیا قوم اب اس ملک کی اپنی ذات کو ختم کر کے
یعنی میں میرے اپنے مفادات ختم کر کے کہ جی میری بزنس نہ رک جائے یا میرا جناب مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے، میں نے اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں. وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے خوف سے. یہ سب سے زیادہ یہ جو رانا ثناء اللہ یہ جو مار رہے ہیں نا، بڑھ کے مار رہے ہیں پنجابی فلموں والی، یہ ڈرانے کی کوشش، خوف دلانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے اس دن رات کو خوف دلوایا لوگوں کو، ٹیئر گل، عورتیں بچے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بچے ہیں. میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا اپنے لوگوں سے کسی کو ایسا. ہاں غلاموں پہ وہ ظلم دیکھا ہوا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے قومیں ظلم کرتی ہیں، اپنے لوگوں کو ایسا ظلم نہیں کرتا. خوف پھیلا رہا ہے. تو میں اپنی قوم کو میرا یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، جب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو خوف کا بت بھی شرک ہے، لالچ کا، پیسے کا بت سب شرک ہے. جب آپ اپنی رزق ڈرتے ہیں، جی میری رزق چلی جائے گی، میری نوکری چلی جائے گی، اور آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. لا الہ الا اللہ کا میں چاہتا ہوں اپنی قوم جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا، جس نعروں پہ، اس کا مطلب سمجھ آئے. خوف توڑیں، خوف کی زنجیر توڑیں. اور آپ نے اس وقت جہاد سمجھ کے ہر طرح اب نکلنا ہے آگے، کیونکہ یہ فیصلہ ہوگا اگر آپ نے یہ جنگ نہ لڑی تو یہ آگے جا کے آپ کے بچوں کو جنگ لڑنی پڑے گی، اور وہ مشکل جنگ ہوگی. ابھی آپ پھر بھی جدھر ملک کھڑا ہے ہم اس راستے پر نکل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ ثناء اللہ جیسے اور شہباز شریف جیسے اور یا حمزہ شریف جیسے اور نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگوں کے، ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ کیا لوگ ہیں، اگر ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر آگے تو ایک تباہی ہے ملک کی. عمران خان صاحب بہت بہت شکریہ. اٹس ریئلی ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. نذیر لغاری کے تہلکہ خیز انکشافات. سندھ کے معاملے میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نور العارفین کا دو ٹوک نظریہ. پوزیشن پہ کہ جو اقتدار کے لیے ایسے اچھل رہی ہے جیسے بندر